لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذكرني ولم يذكرك فليس له في الجنة نصيب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق. قاصد پیام شوق کو اتنا نہ کر طویل. قاصد پیام شوق کو اتنا نہ کر طویل. سبحان اللہ. کہنا فقط یوم سے کہ آنکھیں ترس گئی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند عشق و محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور تمام درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کرنے کے بعد نہایتی محترم نہایتی محتشم سامعین کرام، علماء اعظام، شرفاء محفل، بالخصوص برادر مکرم جناب قبلہ علامہ عبد الباسط سعیدی صاحب اور محترم صدر محفل جناب قبلہ استاذ حافظ محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور تمام سامعین، آج کا یہ مختصر خطبہ ایصال ثواب کے حوالے سے منعقد بھی ہے اور اہل سنت و جماعت کی چاہے جس موضوع پر بھی تقریب ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو ہماری محفل مکمل ہی نہیں ہوتی. طبیعت کا کافی تقاضا تھا، دو جگہوں پر نماز جمعۃ المبارک کے حوالے سے خطابات کرنے تھے. رات بھی بخار تھا، صبح بھی حضرت کا فرمان تھا اور انہیں میں جواب نہیں دے سکتا تھا نہ آنے کا، تو اس وجہ سے یہاں پر میں حاضر ہو گیا. وگرنہ طبیعت کافی حد تک بخار کے عالم میں ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حاضر ہونا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینیشن کی محفل میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محترم جناب قبلہ چچا غلام نبی صاحب نے پکارا، ان کی برسی کے حوالے سے یہ پروگرام ہے. سامنے کرام، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے اور اس ماحول میں آپ کا ظہور ہوا جب گناہوں کا عروج تھا، سبحان اللہ، ظلم و ستم کا یہ عالم تھا کہ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور وہ بیٹیاں چیختی چلاتی، ان کی آہیں، ان کی چیخیں
ان کے اپنے ہی والد کے کانوں تک جاتی، مگر ان لوگوں سے اور ان ظالم والدین سے انسانیت اتنی دور جا چکی تھی کہ ان کی چیخیں، ان کی آہیں ان کے کانوں تک جاتی، مگر والد کو یہ پرواہ نہ ہوتی کہ میں اپنی ہی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہوں۔ انسانیت اتنی دور جا چکی تھی، اور بدعملی کا یہ عالم تھا کہ زنا کر کے فخر کیا کرتے تھے، شراب، زنا، بدکاری، اس طرح کے اعمال، بد اعمال ان کے ہاں عزت اور شان و شوکت کے حامل ہوا کرتے تھے۔ اس معاشرے کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ کا ظہور ہوا۔ اس طرح کے لوگوں میں جب کسی کا والد فوت ہوتا اور وہ اپنے والد کے مرنے کے بعد سوتیلی ماؤں کو پاتے تو ان سے خود نکاح کر لیتے تھے۔ اگر ان سے خود نکاح نہ کرتے تو کسی اور سے نکاح کرا کے ان سے بھاری رقم وصول کرتے۔ اس ماحول میں ہمارے آقا، اس معاشرے میں آپ کا ظہور ہوا، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ گناہ اور انسانیت کتنی ہی دور جا چکی تھی اس معاشرے کے اندر، جب نہ بیٹیوں کا پتہ ہو، نہ ماؤں کا پتہ ہو، زنا کر کے فخر کیا کرتے تھے، شراب پی کر گناہ یا اس طرح کے اس کو معیوب بھی نہ سمجھتے تھے۔ اس ماحول کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اور میرے آقا نے اپنی سیرت اور اپنے اخلاق، اپنے افعال، اپنے کردار اس طرح دکھائے کہ جو زندہ بیٹیوں کو درگور کرتے، اب وہی لوگ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں تو وہاں پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ یا وہ زمانہ تھا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اب وہ زمانہ ہے کہ کہتے ہیں کسی کی ایک بیٹی ہو تو کیا حکم ہے؟ اب بیٹیوں کی تربیت کرنا اور بیٹیوں کو چاہنا اور بیٹیوں کی امید رکھنا، اس طرح اس ماحول میں معاشرہ اور ماحول بن چکا تھا۔ تو دوستو اب اندازہ لگاؤ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار، اپنا اسوہ حسنہ، اپنا چلنا اٹھنا بیٹھنا دکھا کر لوگوں کے اندر کس طرح گائی ہوئی انسانیت کو واپس مڑوایا، اور اس طرح حقوق بیان کیے کہ اب وہی جو زندہ درگور کرتے تھے بیٹیوں کی خواہش کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے اندر آپ کا ظہور ہوا۔ یہ بات میری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، ہم امن پسند ہیں، ہم امن والے لوگ ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے جب ہمارے وزیر اعظم صاحب پوری دنیا کے سامنے امن پسندی کا اعلان کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنے کا اعلان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گرد لوگ نہیں، ہم فتنہ پرور لوگ نہیں، ہم امن والے لوگ ہیں، ہم پسندیدگی اور جناب محبت پھیلانے والے لوگ ہیں، لہذا
ہمارے پرائم منسٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب کے اس اعلان کے بعد واپسی جواب جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی قرآن کو جلایا جا رہا ہے، کبھی کشمیر میں عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، کبھی فلسطین میں جناب مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، کبھی بیت المقدس پر قبضے کیے جا رہے ہیں۔ ارے ہم تو امن پسند والے لوگ تھے نا، ہم امن والے لوگ ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جب ہم نے کہا کہ ہم یقین والے ہیں، بجائے ہمارے اس سوال کے جواب میں وہ لوگ محبت آگے لے آتے، امن پسندی کو قبول کرتے، لیکن انہوں نے الٹا جواب دیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ایک وہ دور بھی تھا جب سب طرف سے گناہ تھے، سرکار مدینہ نے اپنا چلنا، اپنا پھرنا، اپنے افعال، اپنے اقوال اس طرح دکھائے کہ وہ جن کے اندر دور دور تک انسانیت نام کا کوئی فعل نہیں تھا، انسانیت کوئی اس طرح اس کے اندر نہیں پائی جا رہی تھی جو انسانی حقوق کے تحت مسائل ہوتے ہیں، انسانی جناب طرز عمل ہوتے ہیں۔ لیکن جب سرکار نے اپنا عمل دکھایا تو پھر وہی لوگ عمل پیرا ہو گئے، موحد بن گئے، توحید والے بن گئے، سرکار کی اتباع کرنے لگے۔ آخر آج ہمیں بد عملی کا چیلنج ہے، آج عقائد کمزور ہو گئے ہیں، آج اعمال کمزور ہو گئے ہیں۔ اگر ہم اسی اعمال کو مضبوطی کی طرف لے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، عقائد کو مضبوط رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دوستو؟ بس یہی جواب ہے کہ ہمیں بھی ایسی سیرت، ایسی صورت بنانی چاہیے، ایسا اسوہ حسنہ پہ چلنا چاہیے کہ ہم اگر کسی گلی سے گزرے، ہم اگر کسی کوچے سے گزرے، ہم اگر کسی قریہ سے گزرے تو دیکھنے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ رسول اللہ کے غلام جا رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے غلاموں، یہ آج اس طرح معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج ہمارے اعمال کمزور کیوں ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے عقائد اس طرح پامال کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو قسم کے لوگ سامنے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے حسن و جمال کے تذکرہ کرنے کے حوالے سے بھی دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے سرکار کے ظاہری زمانے کو دیکھا تھا، حضور کے جلووں کو دیکھا تھا، حضور کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا تھا، جنہیں صحابہ اکرام کی ذات کے ساتھ مسوم کیا جاتا ہے، اور وہ سرکار کے ظاہری زمانے کو انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچے کہ آپ جیسا نہ کبھی دیکھا ہے نہ دیکھ سکیں گے۔ گویا صحابہ نے یہ طرز عمل اپنایا کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے، اور اسی صحابہ کے زمانے میں ایک وہ گروہ بھی تھا جنہوں نے سرکار کے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، چلنے کو، ظاہری زندگی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا سیدنا صدیق اکبر سے ابو جہل نے کہ اے صدیق اکبر، یتیم ابن ابی طالب، ابو طالب کے یتیم بھتیجے کو یزعم انہ نبی گمان کرتے ہو؟ وہ تو ایک بشر ہے، وہ تو ایک یتیم ہے، وہ تو ایک ابو طالب کے بھتیجے ہیں۔ گویا ابو جہل کے ہاں یہ نظریہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ ایک بشر ہے، یتیم ابن ابی طالب، وہ ابو طالب کے یتیم بھتیجے ہیں۔ یزعم انہ نبی، اے ابو بکر صدیق اسے نبی تسلیم نہ کیا جائے۔ تو جنہوں نے صحابہ کے زمانے میں یہ نظریہ رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہے تو وہ کافر ٹھہرے، ابو جہل کافر ٹھہرے، اور جنہوں نے کہا یا رسول اللہ جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے رب تعالیٰ نے آپ کو اپنی آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے۔ اگر آپ نے جب آپ کو تخلیق کیا جا رہا تھا تو آنکھ بناتے ہوئے، چہرہ بناتے ہوئے، اعضاء بناتے ہوئے رب تعالیٰ نے آپ کی رضا کو شامل کیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے حسن کیسی بات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کی مرضی کی کیا مجال، اور تم کہتے ہو کہ اے آقا آپ
آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے، اے حسان یہ تو بدعت ہو گئی، اے حسان یہ تو ناجائز کام ہو گیا، اے حسان یہ تو شرک ہو گیا، تم اللہ کے ہاں میری ذات کو سامنے رکھتے ہو کہ آپ کو اللہ نے آپ کی مرضی کے مطابق بنایا۔ نہیں نہیں نہیں، ہمارے آقا نے حضرت حسان کی یہ بات سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرے آقا کریم اپنی چادر عنایت کرتے ہیں، اور چادر عنایت کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ میرے حسان کو روح قدس کے ساتھ طاقت عطا فرما، روح قدس جبریل کے ساتھ طاقت عطا فرما۔ حضرت جبریل کے ذریعے حضرت حسان کو طاقت کی میرے آقا نے دعا کی۔ ارے کیا حضرت جبریل 7 آنکھ کی نعت پڑھتے تھے؟ حضرت حسان کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے تھے؟ نہیں نہیں نہیں، حضور نے دعا دی، فرمایا اے اللہ جب میرا حسان میری تعریف کرنا شروع کرے تو جناب جبریل کو بھیج دیا کر، اس کی زبان پہ ایسے لفظ لے کے آئے جو لفظ تیرے ہو، جبریل کے واسطے سے آئے اور حسان کی زبان سے نکلے، وہ محمد سن کے خوش ہوتا۔ گویا اس زمانے میں بھی 2 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جنہوں نے دیکھ کے کہا اس طرح دیکھا ہے نہ دیکھ سکیں گے، ایک وہ جنہوں نے کہا یہ تو ایک بشر ہے۔ تو جن کے سامنے حضور ایک بشر ٹھہرے، جن کے سامنے حضور ایک بشر ٹھہرے وہ کفر کے سردار بنے، اور جن کے سامنے حضور افضل البشر اور ایسے ٹھہرے کہ کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا، تو وہ ایمان کے اندر صاحب ایمان ہونے کے بعد پیکر ایمان اور مرکز ہدایت ٹھہرے، وہ صدیق اکبر ٹھہرے، وہ عمر فاروق ٹھہرے، وہ عثمان غنی ٹھہرے، وہ مولا مرتضیٰ ٹھہرے۔ گویا انہوں نے تو سرکار کے زمانے کو دیکھا۔ جب ابو جہل نے حضور کو بشر کہا تو صدیق اکبر نے جواب دیا، ارے پاگل، اسے اپنی طرح کہتے ہو؟ ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں پانی کی التجا کرتے ہیں تو یہ انگشت سے پانی نکال کے ہمیں دے دیتے ہیں، جب ان کے پاس جاتے ہیں نکلی ہوئی آنکھ پیش کرتے ہیں تو یہ واپس آنکھ لگا دیتے ہیں، جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو گئے ہوئے سورج کو یہ جناب واپس موڑ لیتے ہیں، جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں یہ چاند کو 2 ٹکڑے کر لیتے ہیں، جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو یہ درست کر لیتے ہیں، جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو تھوڑے سالن کو کافی پہ جناب کافی تعداد پہ مکمل کر دیتے ہیں، جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ایک پیالے کو 70 پہ تقسیم کر دیتے ہیں، جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو تھوڑی چیز کو زیادہ پر جناب تقسیم فرما دیتے ہیں۔ ارے عام بشر کی یہ کوئی بات ہے کہ ان کے پاس جاؤ آنکھ دو وہ آنکھ درست کر دے، اور کٹا ہوا بازو پیش کرو وہ درست کر دے، ٹوٹی ہوئی ٹانگ پیش کرو وہ جوڑ دے؟ اگر کسی کے عام بشر کے پاس جاؤ پانی کی التجا کرو تو انگشت سے پانی نکال دے۔ ارے میرے آقا کو عام بشر نہ کہنا، اگرچہ کام پانی نکالنے کا اللہ کا تھا، اگرچہ آنکھ دینے کا کام اللہ کا تھا، پھر آنکھ کو واپسی اسی جگہ پہ لگانے کا کام اللہ کا تھا، اگرچہ انگشت سے پانی نکالنا یہ اللہ کا کام تھا، اگرچہ پتھروں سے پانی نکالنا یہ اللہ کا کام تھا، اگرچہ یہ سارا معاملہ کرنا اللہ کا کام تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان دی ہے، اے میرے یار اگر چاند کو 2 ٹکڑے کرے گا تو میں منع نہیں کروں گا، اگر سورج کو واپس موڑے گا تو میں منع نہیں کروں گا، اگر پیالے کو 70 پہ تقسیم کرے گا تو میں منع نہیں کروں گا، اگر قطعہ کی آنکھ کو جوڑے گا میں منع نہیں کروں گا۔ اے میرے یار تو میرا وہ محبوب ہے، میں نے تجھے سارے مقامات دے دیے ہیں، تو کرتا جا میں خدا مانتا جاؤں گا۔ تو دوستو ان باتوں سے ثابت ہوا کہ اس زمانے میں بھی 2 طرح کے لوگ حضور کے زمانے میں ظاہر ہوئے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا حضور جیسا کوئی نہیں ہے، اور ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا یہ تو ایک بشر ہے۔ تو آج ہمارا زمانہ ہے تو ہمیں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں سنی ہو، اہل سنت کے لوگ ہو، حنفی ہو، بریلوی ہو، تم تو غلو کرتے ہو، تم تو غلو کرتے ہو، حد سے بڑھ جاتے ہو، شان اتنا ہوتی ہے، تم اتنا بیان کر دیتے ہو، تم اتنا مقام دیتے ہو کہ تم نعوذ باللہ اللہ کا شریک بنا دیتے ہو۔ ہم نے کہا
یہ شرک کا فتویٰ ہمارے اوپر نہ لگاؤ، ہم غلو نہیں کرتے، ہم تو صحابہ اکرام کے طریقے پہ چلتے ہیں، ہم نے کبھی رسول اللہ کو اللہ کا شریک نہیں مانا، لیکن شریک نہ ماننے کا مقصد یہ نہیں کہ تم حبیب بھی نہ مانو، ہم نے تو اللہ کا مصطفیٰ کو حبیب مانا ہے۔ اب حبیب ماننا شریک جناب نہ ہونے کی دلیل یہ نہیں کہ حبیب ہی نہ مانو، ہم نے شریک نہیں مانا، حبیب مانا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ نماز اللہ کی ہے، پڑھا جائے تو مقام ملتا ہے، قرآن اللہ کا ہے، پڑھا جائے تو ثواب ملتا ہے، لیکن جب حضور کی محبت میں نہ پڑھا جائے تو قرآن لعنت کرتا ہے، جب حضور کی محبت میں نماز ادا نہ کی جائے تو وہ نماز جناب از راہ نجات نہیں، از راہ تکلیف بن جاتی ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شریک نہیں، حبیب ہے۔ اگر حبیب کو اللہ کے قرب سے نکالو گے تو لہذا نہ نماز قبول کی جائے گی، نہ روزہ قبول کیا جائے گا۔ مگر تمہارا یہ اعتراض کہ سنیوں، حنفیوں، بریلویوں تم غلو کرتے ہو، حد سے بڑھ جاتے ہو، ماننا چاہتے ہو رسول اللہ کو، اتنا مانو۔ جیسے علاقے کا ایک چودھری صاحب ہوتا ہے، ماننا چاہتے ہو، نعوذ باللہ، اتنا مانو جیسے ایک بڑا بھائی ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ غلو ہے، یہ زیادتی ہے جو تو کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہتا ہے یا بھائی کی طرح کہتا ہے یا علاقے کے چودھری کی طرح کہتا ہے؟ ارے وہ تو وہ ذات تھی جو ہمارے اتنی لفظ نہیں جو اس کی تعریف کی جائے، وہ تو وہ ذات تھی ہمارا اتنی اذہان نہیں، ہمارے اتنی جناب سوچ کے افکار نہیں کہ حضور کا وزن کیا جائے۔ میرے بھائی وزن تو اس کا کیا جاتا ہے جو مقدار کا قیدی ہو، وزن تو اس کا کیا جاتا ہے جو وقتوں کا محتاج ہو، وزن تو اس کا کیا جاتا ہے جس کی شان محدود ہو۔ ارے میرے آقا نے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، ابا بکر میں نے سینے کا سارا علم آپ کو عطا کر دیا ہے، مگر اس علم کے ذریعے کبھی میرا وزن نہ کرنا۔ یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی، میرے رب نے مجھے یہ شان دی ہے کہ کیا شان ہے؟ کائنات اکٹھی ہو جائے اور میری شان بیان کرنا چاہے، مجھے پہچاننا چاہے، نہیں پہچان سکے گی، اس لیے کہ میرے رب کے علاوہ کوئی مجھے پہچان ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، ہمارے نبی مکرم صاحب اللولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو دوستو میں یہاں پر بس اتنا کہنا چاہوں گا، آئیے ہم پر یہ فتویٰ ہے، آئیے ہم پر یہ اذان ہو رہی ہے، چلو پہلی اذان ہونے دو، بس بات نہیں، بریک لگا دو۔ زیادتی کرتے ہو تم، حضور کی اتنا شان بیان کرتے ہو کہ حضور کو نعوذ باللہ کہیں سے کہیں تک لے جاتے ہو۔ میں نے کہا صحابہ سے پوچھ لیتے ہیں شان کتنی بیان کرنی چاہیے۔ اے لوگو تم کہتے ہو کہ حدیث میں اگر اتنی شان آئی ہے تو تم اتنا ہی بیان کرو، اس سے بڑھو نہ۔ میں نے کہا صحابی سے پوچھ لیتے ہیں، مقام حدیبیہ ہے، بخاری شریف ہے، جلد دوم ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں عطش الناس یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے مقام پہ لوگ پیاسے ہو گئے اور پانی کی پیاس لگی۔ نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدی رکوہ، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک رکوہ پڑا ہوا تھا، ایک برتن پڑا ہوا تھا جس سے حضور وضو بناتے تھے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کے پاس پانی نہیں تو حضور کے پاس وہ آنے لگے، حضور نے فرمایا خیر ہے، کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا لیس عندنا ماء، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہم نے وضو کرنا ہے، ہم نے پینا ہے۔ اب میرے آقا کریم کہہ دیتے ارے بھائی جس طرح تمہارے پاس پانی نہیں ہے اسی طرح میرے پاس بھی پانی نہیں ہے، تم ایسا کرو پانی کا انتظار کر لو، حدیبیہ سے نکل کر کسی مقام پہ پانی ملے گا تو ہم وضو بنا لیں گے، انتظار کر لو۔ لیکن معاملہ اس طرح نہ ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی انگشت کو برتن کے اندر داخل کیا، راوی کہتے ہیں فجعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون، ہم نے دیکھا انگشت سے پانی ایسے نکل رہا تھا جیسے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اب دوستو پتھروں سے پانی نکالنا اور بات ہے، زمین سے پانی نکالنا اور بات ہے، لیکن انگشت سے پانی نکالنا یہ کچھ اور بات ہے۔ جو کلیم ہے،
وہ پتھروں سے پانی نکال سکتے ہیں، اور جو حبیب ہے وہ انگشت سے پانی نکال سکتے ہیں۔ جب پانی نکالا تو صحابہ اکرام نے کہا ہم نے اس پانی سے پیا اور وضو کیا۔ اب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر صحابہ اکرام کا نعوذ باللہ یہی نظریہ تھا کہ وہ ایک بشر ہے، تو بشر کے جسم سے جو پانی نکلتا ہے وہ طاہر تو ہوتا ہے لیکن مطہر نہیں ہوتا، وہ پاک تو ہوتا ہے لیکن آگے پاک نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا پسینہ جو نکلتا ہے یہ پاک ہے، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا پلید نہیں ہوتا کیونکہ طاہر ہے، لیکن اسی پسینے سے ہم وضو نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ مطہر نہیں۔ جو بشر ہوتا ہے اس کے جسم سے جو پانی نکلے وہ زیادہ سے زیادہ طاہر تو ہو سکتا ہے، پاک تو ہو سکتا ہے، لیکن آگے مطہر نہیں ہوتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے، انگشت پاک سے جو پانی نکلا، صحابہ نے اس سے پیا، وضو کیا۔ اگر صحابہ کا یہ نظریہ تھا کہ یہ ایک بشر ہے، بڑے بھائی کی طرح ہے، یہ بھی ایک بشر ہے، تو ان کے جسم سے نکلے ہوئے پانی سے وضو نہ بناتے، اس آپ کے جسم سے نکلے ہوئے پانی سے جناب وضو بنانے کے بعد پیتے نہ، لیکن صحابہ نے حضور کی انگشت سے نکلا ہوا پانی پیا بھی اور وضو بھی بنایا۔ جواب دیا ان کو اپنی طرح عام بشر نہ سمجھنا، یہ بشر افضل البشر بن کے آئے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے، اسوہ حسنہ دینے کے لیے، طریقہ کار دینے کے لیے، لیکن ان کے جسم سے جو پانی نکلا ہے وہ اتنا پاک ہے۔ آب کوثر کی پاکی ایک طرف، نبی پاک کی انگشت سے نکلے ہوئے پانی کی پاکی ایک طرف۔ یہی نظریہ تھا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت جابر ابن عبداللہ آپ بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا من کنتم یوم اذن، جب انگشت سے پانی نکلا تھا تو تم کتنا تھے، تمہاری تعداد کتنا تھی؟ اب حضرت جابر نے جواب دیا کننا 15 میہ، ہم 1500 تھے۔ ہم کتنا تھے؟ 1500 تھے۔ لیکن فوراً ہی حضرت جابر نے جواب دیا، فرمایا لکفأنا 100,000 فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ پانی صرف 1500 کے لیے تھا، نہیں، لکفأنا، البتہ ہمیں کافی ہو جاتا اگرچہ ہم لاکھ ہی کیوں نہ ہوتے، اگرچہ ہم لاکھ ہی کیوں نہ ہوتے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ حضرت جابر نے پانی کو سٹور کیا ہوا تھا؟ کیا حضرت جابر نے حوض بنایا ہوا تھا جس کے اندر پانی کو جمع کرایا؟ کیا حضرت جابر کے پاس آلہ تھا جس کے ذریعے آپ نے پانی کو جانچ لیا؟ کہ حضرت جابر کے پاس جناب کوئی اس طرح کے آزار موجود تھے جس کے ذریعے پانی کا اندازہ لگایا گیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جابر نے کہا لکفأنا، البتہ ہمیں کافی ہو جاتا اگر ہم لاکھ ہی کیوں نہ ہوتے۔ کیا حضرت جابر نے یہ بات اندازے کے ذریعے سے کہی ہے، یقین کے ذریعے سے نہیں کہی؟ اگر اندازے کے ذریعے سے کہی ہے تو اندازے کبھی غلطی تو نکلتے ہیں، لیکن حضرت جابر نے کہا پانی ہمیں کافی ہو جاتا اگرچہ لاکھ ہوتے۔ آپ نے اندازے کے ذریعے سے نہیں، یقین کے ذریعے سے کہا ہے، بتایا ہے۔ حدیث میں 1500 ہے تو لاکھ مان جاؤ تاکہ پتہ چلے مصطفیٰ کریم کی شان کو جتنا بڑھا کے مانو گے وہ غلو نہیں ہوگا، صحابہ کی سنت بن جائے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، خدمت مصطفیٰ۔ دوستو بات میں وہی کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم سنی شان بیان کرنے کے لیے بڑھ جاتے ہیں تو حدیث میں 1500 ہے، صحابی نے لاکھ کہہ دیا۔ حدیث میں 1500 ہے، صحابی نے لاکھ کہہ دیا۔ آج ہمیں مسئلہ پڑھایا جاتا ہے کہ نبی مکرم کا نماز میں خیال آ جائے تو یہ توحید کے منافی ہے، گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، نبی کا خیال آئے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ حضور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ ہمارے سادہ لوگ دوست یہ بات نہیں سمجھتے، لیکن آج کا یہ مسلم حضور کے خیال آنے کو نماز میں منافی جانتا ہے۔ اور بخاری شریف سے صدیق اکبر سے پوچھ لیتے ہیں حضور کا نماز میں خیال آنا کیسا ہے؟ تو جواب ملتا ہے بخاری پڑھ رہا ہوں، بخاری سے سماعت کرو۔ بنی عمر کا حضور فیصلہ کرتے ہیں ظہر
ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، بلال پاک اذان دیتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں۔ اچانک حضور آ جاتے ہیں، صحابہ نماز میں ہیں، خوشبو محمد سے اندازہ لگاتے ہیں کہ سرکار تشریف لائے ہیں۔ نماز کے اندر ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے ہیں، نماز کے اندر صفیں توڑتے ہیں، نماز کے اندر صفوں کو توڑتے ہوئے حضور کے لیے راستہ بناتے ہیں، اور حضور پچھلی صف سے پہلی صف میں آتے ہیں، صحابہ استقبال کرتے ہیں، نماز کے اندر راستہ بنا دیتے ہیں۔ اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حضور دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں اے میرے ابو بکر پڑھاتے رہو، رکے رہو، ٹھہرے رہو، پڑھاتے رہو۔ سیدنا صدیق اکبر نماز کے اندر ہی صف کے اندر آ جاتے ہیں، مصلی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام اس مصلی پہ پہنچتے ہیں تو بقیہ نماز کو مکمل کراتے ہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک مرتبہ سارے صحابہ کو دیکھتے ہیں، سارے صحابہ کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد مسکراتے ہیں۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ کیوں مسکراتے ہیں؟ ارے صحابہ تم کیسے ہو؟ نماز اللہ کی پڑھتے ہو، استقبال محمد کا کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہا کہ تم بدعتی ہو گئے، یہ نہیں کہا کہ تم مشرک ہو گئے، یہ نہیں کہا کہ یہ حکم نہ قرآن میں ہے، یہ حکم نہ حدیث میں ہے، مگر تم نے وہ کام کیا جو نہ قرآن میں ہے، جو نہ حدیث میں ہے، بلکہ مسکرایا، فرمایا اگر کوئی کام قرآن میں نہ ملے، حدیث میں نہ ملے، اگر وہ کام محبت کے ساتھ متعلق ہو جائے، شریعت کی مخالفت بھی نہ کرے، تو وہ کام عین جید بن جاتا ہے۔ اے صحابہ تو تمہاری محبت کا کیا کہنا کہ تم نماز اللہ کی پڑھتے ہو، استقبال رسول اللہ کا کرتے ہو۔ اور یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ کیا واقعہ نہیں پڑھا آپ نے؟ علی پاک نے جب نماز عصر نہیں پڑھی تھی، نبی کریم علیہ السلام بیدار ہوئے نماز مغرب کے ٹائم، بلال پاک نے کانوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے تو اذان دینے کے لیے ادھر حضرت علی پاک سے حضور پوچھتے ہیں تو نے نماز پڑھی تھی؟ تو حضرت علی کہتے ہیں نہیں پڑھی تھی۔ سوال یہ ہے ہمارے آقا تو سب کچھ جانتے ہیں، جب جانتے تھے تو پھر پوچھا کیوں ہے؟ جب جانتے تھے تو پھر پوچھا کیوں ہے؟ جواب دیا ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں، دیکھتا ہوں نماز کے معاملے میں یہ اتباع کو کس درجے میں رکھتے ہیں۔ تو علی پاک نے یہی جواب دیا ہوگا کہ اقیم الصلاۃ علی ذکری، اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ذکر کا ذکری، میرا ذکری مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ جب نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہے اور اللہ کا ذکر ذات مصطفیٰ ہے تو پھر نماز پڑھوں یا ذات مصطفیٰ کی اتباع کروں؟ تو حضرت علی پاک کو فرمایا نماز پڑھی ہے؟ کہا نہیں پڑھی۔ اچھا فرمایا ادا کرتے ہو یا قضا کرتے ہو؟ تو حضرت علی پاک نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بلال پاک اذان دینے کے لیے کھڑے ہیں اور حضور کہتے ہیں ادا کرتے ہو یا قضا کرتے ہو؟ تو جواب دیا اگرچہ اذان مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن حضور فرماتے ہیں ادا کرتے ہو یا قضا کرتے ہو؟ علی پاک دنیا کے لیے یہ عقیدہ چھوڑ جاؤ کہ وقتوں کے ہم محتاج ہیں، ذات مصطفیٰ وقتوں کی محتاج نہیں ہے۔ وقتوں کے ہم محتاج ہیں، ذات مصطفیٰ وقتوں کی محتاج نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ حضرت مولا مرتضیٰ نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا حضور ادا کرنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا سورج آ جا۔ اب بخاری میں حدیث ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے نماز پڑھتا ہے۔ اب سورج نماز میں تھا تو اللہ کی عبادت میں تھا، تو سورج نے کہا ہوگا یا اللہ میں تو تیری عبادت میں ہوں، میں تو تیری نماز میں ہوں، اچھا بتا میں نماز پڑھتا رہوں یا تیرے یار کی طرف جاؤں؟ جواب آیا نماز کو چھوڑ دے، اگر تو نے میرے یار کی اتباع نہ کی تو تیری نماز تیرے منہ پہ مار دوں گا۔ اس لیے کہ نماز کو چھوڑ دے، دنیا کو پتا چلے کہ نماز کو اتنا مقام حاصل ہے، مصطفیٰ کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ اب دنیا نے دیکھا کہ سورج گیا ہوا واپس آیا، پتا چلا کہ ہم وقتوں کے محتاج ہیں اور رسول اللہ کے در پہ خود وقت محتاج ہے۔ جب کہا آ جا تو آ گیا۔ تو دوستو بات یہ کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جب یہ نماز کے حوالے سے بات کر رہا تھا، معاملہ آیا نماز کا، سرکار نے فرمایا نماز اللہ کی پڑھتے ہو
استقبال میرا کرتے ہو۔ پھر کہا اے ابو بکر صدیق، میں نے آپ کو کہا پڑھاتے رہو تو آپ کیوں پیچھے ہٹ آئے؟ جواب دیا ما ینبغی لابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت کہ نبی کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب دیکھو جب صحابہ نماز کے اندر صفیں توڑ کے راستہ بنا رہے تھے، استقبال کر رہے تھے، ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے تھے، صدیق اکبر اپنا مسلح چھوڑ رہے تھے، بتاؤ خیال آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا؟ آج کا مسلم کہتا ہے خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ علی پور میں کیس چلتا ہے اسی بات پر کہ نماز میں خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ارے تو کیسا مسلم ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہماری وہ نماز نہیں جس میں مصطفیٰ کا خیال نہ ہو، اور تو کہتا ہے خیال آئے کیوں؟ فرمایا علی پاک نے میں نے سوچا نماز پڑھوں یا گود پیش کروں، نماز پڑھوں یا گود پیش کروں، نماز پڑھوں یا خیال محمد رکھوں، نماز کا خیال رکھوں یا خیال محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھوں۔ تو علی پاک نے فیصلہ کیا وہ نماز نماز ہی نہیں جس میں خیال محمد ہو، خیال محمد نہ ہو، وہ نماز نماز ہی نہیں جس میں خیال محمد نہ ہو، لہذا نماز بعد میں خیال محمد کو پہلے رکھا جائے۔ اور جب حضرت علی پاک نے سورج کو واپس دیکھا ہوگا پھر نماز پڑھی ہوگی، خیال محمد آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ دوستو آج ہم اس پہرے پہ کھڑے ہیں کہ بد عملی ہمارا مقدر بن چکی ہے، عقائد ہمارے کمزور ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا حضور کو اتنا مقام نہ دو، در حقیقت بے ادبی سکھانا چاہتے تھے، نسبت سے ہٹانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے آج ہم بد عملی کی طرف بھی جا رہے ہیں، عقائد بھی کمزور ہو گئے ہیں۔ صحابہ اکرام کا زمانہ دیکھو 313 ہے، ہزاروں پہ غالب آ جاتے ہیں، ہم اتنا زیادہ ہیں۔ کبھی کشمیر میں عزت لوٹی جا رہی ہے، کبھی فلسطین میں عزت لوٹی جا رہی ہے، کبھی بیت المقدس پہ حملہ کیا جا رہا ہے، کبھی جناب قرآن کو جلایا جا رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے ادب کو چھوڑ دیا ہے۔ صحابہ نے ادب کیا تھا، دنیا کے رہبر بن گئے اور ہم نے بے ادبی کی، اور ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے کہا کہ اتنا مقام دو گے تو شرک ہو جائے گا۔ ارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دینا یا آپ کا مقام بیان کرنا یہ کوئی شرک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے حبیب بنانے کا مقام ملتا ہے۔ حضور کو اللہ کا حبیب مانو، شریک نہ مانو، ہم حبیب مانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نماز تہجد کے وقت نبی پاک کے ساتھ کھڑا تھا تو میں نے کیا کیا، آپ کے ساتھ ہی ایک سائڈ سے نماز پڑھی، حضور نے نماز کے اندر میرے ہاتھ کو پکڑا، قریب کر دیا، میں پیچھے ہٹ گیا، پھر پکڑا، قریب کر دیا، میں پیچھے ہٹ گیا، پھر پکڑا، قریب کر دیا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ جب تیسری مرتبہ حضور نے پکڑا میں پیچھے ہٹ گیا، حضور نے تہجد کی نماز مکمل فرمائی۔ فرمایا عبداللہ کیا ہو گیا تھا تیرے لیے؟ ارے تجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں تجھے قریب کر رہا تھا، تو پیچھے ہٹ رہا تھا۔ تو عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا یا رسول اللہ جس کا باپ عمر بتاتے ہوئے برابری نہ کرے اس کا بیٹا کھڑے ہوتے ہوئے برابری کیسے کرے؟ عباس پاک سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہو یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلا، بڑے تو وہی ہے بس جم پہلے پیا ہوں، بڑے تو وہی ہے بس جم پہلے پیا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا یا رسول اللہ جس کا والد عمر بتاتے ہوئے برابری نہ کرے اس کا بیٹا کھڑے ہوتے ہوئے برابری کیسے کرے؟ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کس پہرے میں کر رہے ہیں؟ کبھی وزن کرنا۔ ایک صحابی ہے جن کا نام عبداللہ ابن رواح ہے۔ عبداللہ ابن ابی حضور کی آمد پر گدے مبارک کے بول کے بارے میں کہتا ہے کہ حضور کے گدے کے بول نے مجھے تکلیف دی ہے۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں واللہ لحمارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا من مسکی کا، فرمایا کائنات کی خوشبو اکٹھی کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیشاب کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن رواح کہتے ہیں پھر جھگڑا ہوا، ہاتھوں تک نہیں، ہاتھوں کے ساتھ، لکڑیوں کے ساتھ، جناب موڑوں کے ساتھ، حتیٰ کہ سر پھوڑ دیے گئے۔ میں پوچھتا ہوں عبداللہ ابن ابی نے رسول اللہ کی گستاخی کی تھی یا رسول اللہ کی سواری کی؟ نہیں، رسول اللہ کی سواری کے پیشاب کے بارے میں بولا تھا۔ صحابہ نے سر پھوڑ دیا، اور جب کوئی
حضور کے بارے میں بولتا تو پھر کیا عالم ہوتا. یہ سواری کی کوئی گستاخی کرے وہ سر پھوڑ دیتے ہیں. آج نبی کی کوئی گستاخی کرے تو کوئی جواب نہیں دیتا. اگر کوئی ممبر پہ کھڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے حوالے سے گستاخوں کے بارے میں کہے کہ یہ غلط لوگ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرتے ہیں, حضور کی توہین کرتے ہیں, تو آج کا مسلم کہتا ہے یہ فرقہ واریت ہے. آج کا مسلم کہتا ہے یہ فرقہ واریت کا درس ہے. ارے تیرے ایک رقبے کے تھوڑے سے حصے پہ جھگڑا پڑے تو سر پھوڑ دیتا ہے, گالی تک آ جاتا ہے. رسول اللہ کے کوئی خلاف بول دے تو تجھے بات کرنا فرقہ واریت نظر آتا ہے. دوستو, اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو ایمان صرف نماز تک محدود نہیں, روزے تک محدود نہیں, حج تک محدود نہیں. ایمان مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے. تم رسول اللہ کے ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ اعمال کو نہیں دیکھے گا, محمد پاک کی ذات کو دیکھے گا. وہ بنی اسرائیلی تھا, گنہگار تھا. جب صبح اٹھا تو کسی نے اسے دیکھا کہ وہ مر گیا ہے. اب اسے اس کے گھر کے اندر دفن کر دیا. موسیٰ کلیم اللہ کو حکم ہوا, اے میرے کلیم جاؤ اس کا جنازہ پڑھاؤ. جب حضرت کلیم اللہ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں تو پھر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں, قوم کہتی ہے گندا تھا. موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تو گندا تھا, لو کانا کذا. جواب آیا گندا ہے تو کیا ہوا, گندا ہے تو کیا ہوا, اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا اخرج, زمین سے نکالو, اغسل, غسل دو, اکفن, کفن دو, فصلی علیہ, جنازہ پڑھاؤ. جب کلیم اللہ علیہ السلام نے جنازہ پڑھا لیا, اب جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تو گندا تھا, یہ تو فاسق تھا, یہ تو فاجر تھا, میں نے جنازہ پڑھا دیا, اب میں کیا کروں؟ قوم کو کیا جواب دوں؟ جواب آیا کہہ دینا فاسق تھا, کہہ دینا فاجر تھا, کہہ دینا گندا تھا. یا اللہ فاسق کا جنازہ تو نہیں پڑھانا تھا. فرمایا یہ بھی کہہ دینا صبح اٹھتا تھا, تورات اٹھاتا تھا, وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے یار کے نام کو دیکھتا تھا, دیکھنے کے بعد چومتا تھا, چومنے کے بعد آنکھوں پہ لگاتا تھا. میں نے قاعدہ کلیہ بنایا جو مصطفیٰ کا ہو جائے اس کے اعمال کو نہیں دیکھتا, محمد کی ذات کو دیکھتا. زیادہ لمبا چوڑا خطاب نہیں کرتا, نماز بھی پڑھنی ہے. ان لفظوں پہ اختتام کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.